السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورۃ نور ہے، پارہ نمبر 18۔ آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے آیت نمبر 21 سے، 21 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ پیچھے آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کی تشہیر ہو، اور فحاشی کی تشہیر میں شیطان بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہمیں اکساتا ہے کہ دیکھو یہ خبریں تم نشر کرو گے، اس طرح تمہاری ریٹنگ بڑھے گی، تمہارا چینل اوپر جائے گا اور تمہاری آمدن میں اضافہ ہوگا، تو تم یہ کام کرو، اس طرح سے اپنے چینل کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں آج شیطان نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فحاشی کی تشہیر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے، کیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کی بات مت ماننا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اگر تم اس کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ تو تمہیں بے حیائی کا، برائی کا ہی حکم دے گا، وہ تو تمہیں کہے گا کہ فحاشی کی تشہیر کرو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ تم لوگوں کی برائیوں کی ستر پوشی کرتا رہتا ہے، اور اس طرح تمہارے راہ راست پر آنے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان ایک دفعہ برائی میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کی برائی کا پردہ کھل جاتا ہے ایک دفعہ، پھر وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، پھر اس کو وہ برائی لگتی نہیں ہے، تو ایسی شخص کے اندر پھر اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب کرنے والوں کو فوری طور پہ نہیں پکڑتا، وہ اصلاح کا، توبہ کا دروازہ کھلا رہنے دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کے ساتھ پاک کر دیتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں۔ یہاں پر فضیلت اور کشادگی کے روحانی اور مادی دونوں پہلو مراد ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان، نیکی اور مال و دولت میں فضیلت دے رکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی قسم ایسی کھا لیں کہ وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی رشتہ دار کی یا مسکین کی یا مہاجر کی۔ اس آیت میں اشارہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ بدقسمتی سے ان کے ایک قریبی عزیز مصطح بن اثاثہ بھی مذکورہ بہتان کی مہم میں شریک تھے، جو پیچھے واقع افک ہم نے پڑھا تھا، اور مصطح بہت غریب اور نادار تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی کفالت کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطح کے اس رویے سے بہت تکلیف پہنچی تھی کہ اس شخص نے نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ میرے احسانات کو مد نظر رکھا، اور بغیر سوچے سمجھے میری بیٹی پر اتنا بڑا بہتان لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ آئندہ وہ اس شخص کی بالکل مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت فرمائی کہ اس شخص نے تو جو غلط کیا سو کیا، لیکن آپ بھلائی اور احسان کی روش ترک کرنے کی قسم مت کھائیں، یہ رویہ کسی طرح بھی آپ کی فضیلت اور مرتبے کے شایان نشان نہیں ہے۔
ولیعفو ولیصفحوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں، غلطی کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے، ہم سب روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے پروردگار، ہم ضرور پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے بھی زیادہ بھلائی اور احسان کا رویہ اختیار کرنے لگے۔ اب یہاں ذرا لے آئیں اپنے آپ کو، رکھیں، تھوڑا سا دیکھیں اپنے آپ کو، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی ہم سے آ کے بھی معافی مانگ لے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر کر بھی دیتے ہیں تو پھر دل میں گرج ہوتا ہے، سچے دل سے معاف نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے ہم سب کو، تم کیوں معاف کرو گے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ چاہتے ہیں نا، کیونکہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہر ایک کا دل ہے جنت میں جانے کو، تو اس کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہوگا۔ دیکھیں، لوگ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی زیادتی کی انہوں نے، ان کی بیٹی کے اوپر، معصوم بیٹی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا، لیکن اللہ کا حکم ہے معاف کر دو، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی چھوٹی سی بات کسی کے دل کو لگ گئی، بری لگ گئی، اسی پہ ہی ہم گرج بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ کھینچتے چلے جاتے ہیں معاملے کو، اور حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ پیچھے کیا پڑھا تھا؟ یاد ہے آیت، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو کیسے دور کرنا ہے؟ بھلائی کے ساتھ۔ تو معاف کر دینے میں عظمت ہے، بڑائی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کیوں معاف کرنا ہے؟ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کس طرح کا معاف کرنا ہے؟ ولیعفو ولیصفحوا، عفو جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اس طرح مٹانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے، یعنی معاف کرنا ہے، دل میں بات نہیں رکھنی، دل کی ساری میل کچیل کو دھو ڈالنا ہے، اور ولیصفحوا، پھر درگزر بھی کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جب موقع ملا پھر دو سنا دیں کہ ہاں فلاں موقع پہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں ہی تھی بڑے دل والی جو تمہیں معاف کر دیا تھا۔ یاد رکھیں، اگر ہم سچے دل سے معاف کریں گے نا تو پھر اس طرح کی باتیں ہماری زبان پر آ ہی نہیں سکتی۔ تو کیوں معاف کرنا ہے ہمیں؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ غافلات سے مراد ایسی سیدھی سادی بھولی بھالی معصوم عورتیں ہیں جن کے دل پاک ہیں، جو ان معاملات سے بالکل بے خبر ہیں کہ بد چلنی کیا ہوتی، ایسی باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور جس دن ان کے خلاف گواہی دے گی ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے۔ شاہدہ کے بعد اللہ کا لفظ آ جاتا ہے تو کسی کے خلاف گواہی دینے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حوالے سے ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے کہ ہمارا یہ جسم اور اس کے تمام اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اگر ہم کسی بھی عضو کو اللہ کی نافرمانی یا گناہ کے کسی کام میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے ہمارے ہاتھ ہیں، چاہے زبانیں ہیں، چاہے ہمارے پاؤں ہیں، تو وہ عضو اپنی جگہ پر احتجاج تو کرتا ہے، لیکن انسان کی حکم عدولی نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اعضاء کو اس کے تابع کر کے رکھا ہے کہ وہ وہی کریں گے جو انسان چاہے گا۔ دیکھیں، آج زبان سے وہی بولتی ہے نا جو ہم چاہتے ہیں بولنا، لیکن قیامت کے دن یہ اعضاء ہمارے تابع نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے ہی خلاف گواہ بن جائیں گے، ہمارے گناہوں کی ایک ایک تفصیل کے بارے میں بتائیں گے۔ تصور کریں ذرا،
کیا کرتے ہیں ان اعضاء کے ساتھ ہم؟ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، جو دل کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ سنتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ بولتے ہیں، کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ یہ ہماری اپنی آنکھیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ، یہ ہمارے اپنے پاؤں، یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ کتنا ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے نا، یہ جلدیں بولیں گی، جلد کے لیے کتنے کانشیس ہوتے ہیں، چہرے کی جلد، ہاتھوں کی جلد جوان نظر آئیں، اس کو اتنی لوشن لگاتے رہتے ہیں، کریمیں لگاتے رہتے ہیں، ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں کہ یہ اچھی فریش رہیں، اور اس دن یہی جلدیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا۔ یعنی جب اپنے اعضاء گواہی دیں گے تب انہیں احساس ہوگا کہ اللہ حق ہے، جس نے ہر بات کھول کے واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس دن سب کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اصولی بات یہاں پر فرما دی گئی کہ ناپاک اور بد کردار مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں، اور پاک باز مرد اور عورت ایک دوسرے سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ تو اس کی نوعیت بھی ایک اخلاقی تعلیم کی طرح ہے، جیسے کہ آیت نمبر 3 میں کیا اخلاقی تعلیم دی گئی تھی کہ زانی مرد صرف زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور اسی طرح زانیہ بھی صرف زانی یا مشرک سے ہی نکاح کرے گی۔ دراصل ان ہدایات سے مراد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا مجموعی مزاج اتنا پاکیزہ ہو، اس کی اخلاقی حس اتنی جاندار ہو، اور اس کی اخلاقی اقدار اس حد تک استوار ہوں کہ کسی بھی غلط کار فرد کے لیے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مسلم معاشرے کے اندر جگہ نہ ہو، اور ایسا فرد خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو کر معاشرے سے مکمل طور پر کٹ جائے۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں متعدد معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں جو ایک صاف ستھرا انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور ان میں فحاشی اور بے حیائی کے لیے جگہ پانے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ بنی اسرائیل کا یہ حکم بہت بنیادی نوعیت کا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی اسلام اس بات کو پوری طرح وضاحت کرتا ہے کہ انسانی معاشرے میں ہر وہ فعل اور ہر وہ طریقہ اس کا سد باب ہونا چاہیے جو فواحش کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ایسا کوئی کام کے قریب بھی نہیں جانا جو کسی نہ کسی طرح زنا کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 الگ الگ جنسوں یعنی عورت اور مرد کی صورت میں پیدا کیا، ایک حکمت اور مقصد کے تحت، اور ہر ایک کے لیے مخالف جنس میں کشش رکھ دی۔ یہ کشش یعنی جنسی خواہش ایک ایسا منظور گھوڑا ہے جسے لگام دے کر قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے ہر ایسا اقدام کیا جو انسان کے جنسی جذبے کو ایک خاص ڈسپلن کا پابند بھی رکھے، اور ہر وہ راستہ بند کرنا ضروری سمجھا جس پر چل کر انسان کے لیے جنسی بیراہ روی کی طرف مائل ہونے کا ذرا سا بھی احتمال ہو۔ یہی فکر اور فلسفہ اسلام کے معاشرتی نظام کا بنیادی ستون ہے، اور اس ستون کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے قرآن میں ایسے جامع اور دور رس قسم کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جو ایسے معاملات کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی احاطہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں گھر کی 4 دیواری کا تقدس ہے، پرائیویسی ہے، ستر کا خیال رکھنا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، غض بصر سے متعلق ہدایات ہیں، مخلوط محافل اور مواقع کی حوصلہ شکنی جیسے احکامات اور اقدامات شامل ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا،
اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس صورت کے آغاز میں ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ فَفَرَضْنَاهَا، کہ جو بھی احکامات اس صورت میں نازل ہو رہے ہیں وہ فرض کے درجے پر ہیں اور ان کو پورا کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے گھر کی چار دیواری کے تقدس اور اس کے رہنے والوں کی پرائیویسی کے آداب کو ملحوظ رکھنے کے لیے تاکیدی حکم دے دیا گیا کہ کسی کو کسی دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اجازت لینے اور رضامندی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والا شخص دروازے کے باہر سے اونچی آواز میں السلام علیکم کہے، اور جب اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو اپنی پہچان کرائے، تاکہ اہل خانہ اسے اندر آنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کے گھر میں بے دھڑک چلائے۔ آج کل کے دور میں تو یہ بہت آسان ہو چکا ہے، آپ فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے سکتے ہیں، اجازت لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی خالی گھر میں بھی مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب تک مالک نہ کہے کہ میرا گھر خالی ہے تم جا سکتے ہو، پھر تم جا سکتے ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، یعنی اور واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آپ کسی سے ملاقات کا وقت طے کیے بغیر اس کے گھر پہنچ گئے، اب آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ میں اس کے گھر چل کے آیا ہوں، اب مجھے وقت دینا اس کا فرض ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے اس وقت آرام کر رہے ہوں یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ سے ملاقات کرنے سے معذور ہوں، کہیں جانا ہو انہوں نے بڑا ضروری اور وہ بالکل نکل رہے ہوں، تو اگر اندر سے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ صاحب خانہ کے لیے اس وقت آپ سے ملاقات کرنا پاسبل نہیں ہے، آپ دوبارہ کسی وقت آ جائیں، تو ایسی صورت میں برا نہیں منانا اور واپس جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں ایسے ریمارکس دینے کا حق نہیں ہے کہ بڑی مغرور ہے، میں خود چل کے اس سے ملنے گئی، اس نے ملنے سے انکار کر دیا، گھر کے باہر میں کھڑی ہوں، کہتی ہے میں نہیں مل سکتی۔ ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا حکم ہے کہ اطلاع دے کر جائیں، وقت ملاقات طے کر کے جائیں۔ آج تو بہت آسان ہے یہ سب کچھ، ہمیں سرپرائز دینے کا شوق ہے، تو اب تو آپ آرام سے فون کر کے ملاقات کا وقت طے کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں آج آنا چاہتی ہوں، اب دوسرا کہتا ہے دیکھیں آج نہ آئے میں مصروف ہوں، آپ فلاں دن آ جائیں۔ اب فلاں دن آپ مصروف ہیں تو کوئی بات نہیں، دونوں آپس میں ڈسکس کر کے کوئی اور دن طے کر لیتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کیونکہ مینٹلی تیار ہیں کہ مجھے آج ہی جانا ہے تو اب اس کا بھی فرض ہے کہ وہ ضرور ہی کہے کہ ہاں جی آپ ضرور آئیں، اور وہ اپنے سارے پروگرام جو ہیں وہ کینسل کر دے۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں تو پھر کوئی اور دن آپ چلے جائیں، لیکن اس کی بات کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ ایک بہترین خوبصورت انداز ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، یعنی کوئی دکان ہے، کوئی ہسپتال ہے، پارک ہے، ایسی پبلک پلیسز ہیں جہاں پر سب آ جا رہے ہیں، تو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قانون کی اصل روح کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی پرائیویسی کے تقدس کو یقینی بنایا جائے۔ تو پبلک پلیسز جو ہیں وہاں پر اس قانون کے اطلاق کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آدمی باہر کھڑا رہے کہ جب تک مالک اجازت نہیں دے گا میں اندر نہیں جاؤں گا۔ کوئی دکان ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کے لیے حکم ہے
کہ عورت سے بات کرنی ہے تو نگاہیں نیچی رکھ کر بات کریں گے. اور بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ تاڑتے رہتے ہیں، غور سے دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا تاڑتا ہے اور تاڑتا ہی رہتا ہے. تو بعض اوقات تو محفل میں کالی اینک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ عورتوں کو گھورتے رہیں. تو یہاں پر مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ کی حفاظت اگر کی جائے گی تو خود بخود باقی تمام اعمال کی حفاظت ہو جائے گی. پھر انسان برائی کے راستے پر نہیں جاتا، کیونکہ آغاز نگاہوں سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ نہیں ہے کہ گھر میں مرد آ گئے ہیں تو اب سامنے تو نہیں گئے لیکن دروازے سے دیکھ رہے ہیں، کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں، پردے کے پیچھے سے جھانک رہے ہیں، اور بعض اوقات خود پردے میں ہیں اور مردوں کو گھور رہے ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نگاہوں کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اور چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کی بکل مار لیا کریں، اپنی گریبان کو ڈھانپ کر رکھیں. معمول کے لباس کے اوپر اوڑھنیوں کو اس طرح لپیٹیں کہ ان کے گریبان اور سینے ڈھکے ہوئے ہوں. یہاں خمر کا لفظ آیا ہے، اس کا واحد خمار ہے اور اس کا مطلب ہے اوڑھنی یا دوپٹہ. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں خواتین کے لباس کے حوالے سے جلابیب کا لفظ آیا ہے، جس کے واحد جلباب ہیں، اور جلباب کہتے ہیں چادر کو. تو دوپٹہ اور چادر دونوں ہی عورت کے لباس کا لازمی حصہ ہیں. اور عرب تمدن میں اسلام سے پہلے عورت کے لیے چہرے کا پردہ رائج نہیں تھا، لیکن چادر اور اوڑھنی اس دور میں بھی عورت کے لباس کا لازمی حصہ تھی. اوڑھنی تو ہر وقت اوڑھنی ہوتی ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی. ہم تو گھر میں دوپٹہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی آ جائے تو دوپٹہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو اس دور میں عورتیں چادر اوڑھ کے نکلتی تھیں. لیکن اوڑھنی کا ان کا انداز ایسا تھا کہ گریبان کا حصہ کھلا رہتا تھا اور گلا اور سینہ نمایاں ہوتا تھا. اس آیت میں حکم دے دیا گیا کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں، یعنی گریبان اور سینے اچھی طرح ڈھکے رہیں. آج اول تو ہم دوپٹہ لیتے ہی نہیں ہیں، اگر لیں بھی تو پیچھے سے بازوؤں کے اوپر لٹکا لیا جاتا ہے، سینہ بالکل ننگا ہوتا ہے. اور اسلام سے پہلے کے زمانے میں عربوں کے ہاں جو چادر تھی یہ صرف عورتوں کا ہی نہیں مردوں کے لباس کا بھی لازمی حصہ ہوتی تھی، اور چادر مرد کی عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی. اور چادر کے معیار سے کسی شخص کے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص نے معمولی چادر لی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی شخص نے قیمتی چادر لی ہوئی ہے تو اس قیمتی چادر لینے والے کو معزز اور اہم آدمی سمجھا جاتا تھا. اسی طرح سے کسی کے کاندھے سے چادر کا کھینچنا یا گھسیٹنا اس کو بے عزت کرنے کی علامت تھی. اور چادر کا یہی تصور اس حدیث قدسی میں بھی ملتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، جس سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی جو شخص تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے. ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. زینت سے مراد عورت جو میک اپ کرتی ہے، جو زیورات پہنتی ہے اور جو بھڑکیلے اور چست لباس پہنتی ہے، ان سب کو یہاں پر کہا گیا ہے ولا یبدین زینتہن، یعنی زینت کا اظہار کرنا منع ہے، زینت کا استعمال منع نہیں. یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. یہ نہیں کہا کہ زینت استعمال نہ کریں، عورت زینت استعمال کر سکتی ہے لیکن اس کا بے جا اظہار کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. آگے اس حکم کو تھوڑا سا استثناء دیا جا رہا ہے، ان مردوں کی ایک فہرست دی جا رہی ہے جن کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے. الا لبعولتہن، اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے شوہروں کے. شوہروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، یا اپنے باپوں کے، اور باپ میں چچا ماموں دادا نانا سب آ جاتے ہیں، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے. یعنی شوہر کا وہ بیٹا جو دوسری بیوی سے ہے وہ بھی نامحرم نہیں ہے، اور شوہر کا جو باپ ہے یعنی سسر ہے
وہ بھی نامحرم نہیں ہے، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، یعنی بھتیجوں سے، بھانجوں سے یا بھائیوں سے جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہے، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں سے، یعنی عام عورتیں بھی نامحرم تصور کی جائیں گی، لیکن جن کے ساتھ میل جول ہے، جان پہچان ہے، وہ اس فہرست میں آتی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور لونڈیاں۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم صرف لونڈیوں کے لیے ہے، غلام اس میں نہیں آتے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے زیر دست مرد جو کہ اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یعنی ایسے زیر دست لوگ جو صرف خدمتگار ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، یا محکومی کی وجہ سے خواتین خانہ کے متعلق کوئی بری نیت دل میں نہیں لا سکتے، اور اس شرط پر پورا اترنے والے مرد بھی اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں جن کو استثناء دی گئی ہے۔ مثلاً بعض خاندانی ملازمین ہوتے ہیں جو کئی پشتوں سے گھریلو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پہلے باپ ملازم تھا، پھر بیٹا آ گیا، اسی گھر میں پلا بڑا، بچپن سے گھر کی خواتین کی خدمت میں رہا، تو ایسے لڑکے یا مرد سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں لائے گا، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی ناواقف ہیں، یعنی نابالغ بچے جن میں عورتوں کے لیے کوئی رغبت پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ ان محرم لوگوں کی فہرست میں ہیں جن کے سامنے عورت بغیر حجاب کے آ سکتی ہے۔ اور اس میں ہمیں 2-3 باتیں مزید ذہن میں رکھنی ہے کہ اس آیت کے اندر الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے، یعنی ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرے گی مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے، اور اس سے مراد نسوانی جسم کی ساخت ہے یا ایسی کیفیت ہے جسے عورت چھپانا بھی چاہتی ہے، چھپا نہیں سکتی، مگر مثلاً ایک خاتون ہے، اس نے حجاب لیا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، چہرے کے پردے کا بھی اہتمام کیا ہے، لیکن قد لمبا ہے، جسم متناسب ہے، تو اب وہ چھپا نہیں سکتی، یا کوئی بہت موٹاپا ہے تو اس موٹاپے کو چھپانا بھی مشکل ہے، یا پھر یہ ہے کہ تیز ہوا چلی تو تھوڑا سا حجاب ہٹ گیا اور زینت ظاہر ہو گئی، تو ایسی چیزوں پر پکڑ نہیں ہے جو کہ الا ما ظہر منہا میں آ جاتی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان محرموں کے سامنے عورت کو صرف چہرے کے پردے کے بغیر آنے کی اجازت ہے، ستر کے کسی حصے کو ان کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے سوائے شوہر کے۔ اس بات کو ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ عورت کے چہرے، اس کے پونچوں سے نیچے، ہاتھوں اور ٹخنوں سے نیچے، پیروں کے سوا اس کا تمام جسم اس کے ستر میں شامل ہے، یعنی عورت کا گھر کا ستر وہی ہے جو نماز کا ستر ہے۔ کسی عورت کو کھلے بالوں کے ساتھ یا مذکورہ 3 اعضاء کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے کو کھلا چھوڑ کر اپنے والد، بھائی یا بیٹے کے سامنے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں، یعنی عورت کی چال ایسی نہ ہو کہ چادر یا برقعے کے باوجود اس کے بناؤ سنگھار، زیورات وغیرہ میں کسی قسم کی زینت کے اظہار کا امکان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی زیور ایسا پہنا ہوا ہے یا جوتا ایسا پہنا ہوا ہے جو ٹک ٹک آ رہی ہے، یا زیورات ہیں ان کی کھنکھناہٹ ہے، پائل ہے، گھنگرو ہے، پراندہ ہے، یہ ساری چیزیں پھر زینت کے اظہار میں آ جاتی ہیں۔ یعنی عورت کی چال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے چادر لی ہوئی ہے یا برقع پہنا ہوا ہے لیکن اس کے بناؤ سنگھار یا زیورات میں کسی بھی قسم کی زینت کے اظہار کا امکان ہو۔ تو اصل چیز ہے زینت کا اظہار نہ کرنا۔ زینت استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن زینت کا اظہار کرنے میں ہم سب کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم نے خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لباس کیسے ہیں، خاص طور پہ شادی بیاہ کے اندر تو ہم اللہ کی نافرمانیوں میں تمام حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام احکامات دینے کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی جو کچھ پہلے کرتے رہے لا علمی میں کیا، اب علم آ گیا، قرآن کو پڑھ لیا، اس کا ترجمہ سمجھا، اس کے بارے میں جانا، اب پتہ چلا کہ پہلے اس سے ہم کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ اب اگر توبہ کرو گے، سچی توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فلاح کا
بندوبست کر دے گا۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اب جو پہلے کیا وہ گزر گیا، اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب پتہ چل گیا ہے، اب بھی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور فلاح کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا سورۃ مومنون کی آیت نمبر 1 کے حوالے سے، اس کو پھر سے مائنڈ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فلاح پانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جس حکم کا ہمیں علم ہو جائے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں۔